دیکھیے صفحہ نمبر 17 نکالیے اور دیکھیں باب نمبر 4 صبح و عشاء۔ ناظرین کرام، صبح سے مراد وہ صبح نہیں ہے کہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی میں صبح 8 بجے اٹھتا ہوں، تو یہ شریعت میں جو ہے وہ 8 بجے والا جو ہے نا وہ جو وقت ہوتا ہے وہ صبح نہیں ہوتا، وہ دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں صبح سے مراد صبح صادق ہے، کیا ہے؟ صبح صادق۔ اور عشاء سے مراد بہرحال وہی عشاء ہے کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب صبح جو ہے وہ 2 قسم کی ہے، احادیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ ایک ہے صبح کاذب اور دوسری ہے صبح صادق، ٹھیک۔ انگلش میں صبح کاذب کو زوڈیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں اور صبح صادق کو دا بگننگ آف ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ صبح صادق جو ہے وہ 18 درجے زیر افق پر ہوتا ہے، یعنی جب سورج کا مرکز جانب مشرق ہمارے سمت الراہ سے 108 درجے نیچے ہوتا ہے تو افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے، اور اس وقت عین صبح صادق چمکتی ہے۔ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ یہی ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا سالہ سال کا ذاتی تجربہ و مشاہدہ ہے کہ ہمیشہ صبح صادق کے وقت مرکز شمس کو زیر افق 18 درجات پر پایا، ٹھیک۔ نیز آپ نے اپنے فتاوی میں ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو 18 درجے کے علاوہ کسی اور درجے کے قائل تھے، یعنی 19 درجے یا 19.5 درجے یا 17 درجے یا 15 درجے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اقوال، بہت سارے طور طریقے جو وہ دنیا میں اپنائے جاتے ہیں صبح صادق اور عشاء کے حوالے سے، لیکن ہم تو بہرحال جو تحقیق ہو ہم اسی کو دیکھیں گے، اور قربان جائیں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کتابیں تو تھیں، یہ علم تو تھا، لیکن اس قابل نہ تھا کہ کوئی ناواقف فائدہ اٹھا پاتا، اور فقیر نے نری کتابوں پہ بھروسہ نہ کیا کیونکہ شریعت کا تقاضا مشاہدے کا تھا، لہذا قدیم اور جدید تحقیقات کو استعمال کیا اور خود جو ہے وہ بارہا مشاہدے کیے اور مشاہدے کی تکرار کر کے اصول و ضوابط کو متعین کیا، اور علم توقیت کے فارمولوں میں جو کمیاں تھیں وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور کی۔ یوں کہہ لیجیے ناظرین کرام طلباء کرام کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو جلا بخشی، زندگی بخشی، اس علم کو آپ نے ایک بار پھر سے زندہ کیا، الحمدللہ عز و جل۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، صبح صادق اور عشاء، ٹھیک ہے۔ ہم بورڈ کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو گراف کی مدد سے بتائیں، تصاویر کی مدد سے کہ صبح صادق اور کاذب جو ہے وہ کیسی ہوتی ہیں، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کی مخرجہ 5ویں جلد میں آپ کو یہ جو ہے وہ تصاویر مل جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیے یہ میں نے زمین بنائی، یہ ہماری زمین ہے، اور یہ سمت الراہ سے زینت، اور ہمارے قدموں کے نیچے سے جو خط مستقیم زمین کے مرکز کو چھوتا ہوا نیچے کے آسمانوں میں چلا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سمت القدم، انگلش میں کہتے ہیں نادر۔ اب جانب مشرق اور جانب مغرب، شرقی افق سے جب سورج 18 درجے پر پہنچتا ہے تو یہ صبح صادق ہوتی ہے۔ مفتی سید افضل حسین منگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد، اچھا آدھی رات کو سورج کہاں ہوتا ہے ناظرین کرام؟ تو یاد رکھیے جب آدھا دن ہوتا ہے، نصف النہار ہوتا ہے، تب سورج کہاں ہوتا ہے؟ دائرہ نصف النہار کے بالائی حصے پر، ٹھیک ہے۔ تو آدھی رات کو اسی دائرہ نصف النہار پر ہوتا ہے لیکن زیری حصے پر۔ اب جس طرح عین سر پہ ہونا ضروری نہیں زوال کے وقت، ایسی
نصف اللیل کے وقت، آدھی رات کے وقت جو عین سمت القدم پر ہونا بھی ضروری نہیں، اس کے قریب بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدھی رات کے بعد سورج ہمارے شرقی افق کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے سورج بنایا اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سورج، یہاں تک کہ ابھی افق شرقی سے کئی نیزے نیچے ہوتا ہے، کئی نیزے نیچے ہوتا ہے، یعنی بھی صبح صادق میں کافی دیر ہوتی ہے، تو ایک ستون نما روشنی جو ہے وہ بیچ آسمان میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ناظرین اکرام، یہ روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوئی، جو دیکھنے میں 1 گز چوڑی اور بالکل مدھم دودھیا قسم کی روشنی ہوتی ہے، اور دیکھنے میں 1 گز چوڑی ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس کو بھیڑیے کے دم سے تشبیہ دی، اور بعض پروفیسروں نے یہ لکھا کہ گویا بیچ آسمان میں ایک سفید رنگ کا تھان ہے جس کو آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ ناظرین اکرام، یہ روشنی صبح کاذب کی ظاہر ہوئی، اب یہ نیچے اترتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دائیں بائیں پھیلتی نہیں ہے، یہ آسمان کو، افق کو روشن نہیں کرتی، یہ صرف خود روشن ہوتی ہے، آسمان کو یا افق کو روشن نہیں کرتی، لہذا یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ستون نما جو روشنی ہے یہ نیچے اترتی ہے، جو دکھائی دینے میں 1 گز چوڑی معلوم ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ افق حصی پر پہنچ جاتی ہے۔ کہاں پہنچ جاتی ہے ناظرین اکرام؟ افق حصی پر۔ کل ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ افق حصی ایک تو افق حقیقی ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک افق حصی ہے، یہ اس سے اوپر ہوتی ہے جہاں پر سورج اشراق و چاش کے وقت پہنچتا ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، تو لہذا یہ کچھ اونچی ہوتی ہے، تو افق حصے پہ پہنچ کر یہ صبح کاذب کی روشنی جو ہے یہ معدوم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ رک گئی، حالانکہ رکتی نہیں ہے، یہ نیچے بھی اتر رہی ہوتی ہے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افق حقیقی اور افق حصی کے مابین جو جگہ ہے، جو مطلع ہے، یہ بہت زیادہ کثافتوں سے پر ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ہم جب سورج کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جب ہم اپنے افق کی جانب دیکھتے ہیں تو جو اوزون لیئر ہے اس کی زیادہ مقدار ہماری نگاہ میں حائل ہوتی ہے، اور اوزون لیئر کی جو ہم نے کل اور پرسوں کے سبق میں پڑھا کہ 80 سے 85 کلومیٹر موٹی جو ہے ایک غلاف ہوا کا ہماری زمین کے گرد لپٹا ہوا ہے، تو جتنا زیادہ یہ غلاف ہماری نگاہ میں حائل ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس مقام پر سورج جو ہے یا اس سے پیدا ہونے والی کسی قسم کی روشنی جو ہے وہ مدھم دکھائی دے گی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے لے کے اور اس کے روشن ہونے تک، اس مقام پر جو ہے وہ انتہائی تیز روشن سورج کہ جس سے وقت زوال کوئی آنکھ ملانے کی جرت نہیں کر سکتا، جو آگ کی گولی کی طرح دکھائی دیتا ہے، تو جب اتنا تیز اپنے جو ہے وہ سورج جو ہے جب وہ اس مقام پر جب طلوع ہوتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، اور اس میں نام کی تیزی نہیں ہوتی، پھر نارنجی پن آتا ہے، پھر پیلا پن آتا ہے، پھر اس میں کچھ چمک آتی ہے، یہاں تک کہ وہ چمک بڑھ کر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اب ہماری آنکھوں کو جو ہے وہ پلک جھپکنے پر اور آنکھوں کو اپنی جو ہے وہ بغیر تکلف کے جو ہے وہ دیکھنے نہیں دیتی، تب ہم کہتے ہیں کہ اشراق الچاش کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سورج جیسی اتنی روشن اور چمکدار چیز یہاں پر انتہائی مدھم نظر آتی ہے، اس میں نام کی تیزی نہیں ہوتی، تو صبح کاذب اور صبح صادق یہ تو نہایت مدھم ہے، لہذا یہ روشنیاں جو ہے وہ یہاں پر ہماری آنکھ کہاں سے دیکھ سکتی، لہذا یہاں پر ہمیں کبھی بھی دکھائی نہیں دیں گی۔ تو اب ناظرین اکرام آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صبح کاذب بیچ آسمان میں نمودار ہوتی ہے، دیکھنے میں 1 گز چوڑی ہوتی ہے اور نیچے کی جانب اترتی ہے، دائیں بائیں پھیلتی نہیں ہے، اسی لیے اس کو صبح کاذب کہا گیا کہ یہ صبح تو ہے لیکن کیسی صبح ہے جو پھیل نہیں رہی، جو افق کو روشن نہیں کر رہی، لہذا یہ جھوٹی صبح ہے، تو اس کو صبح کاذب کا نام دیا گیا۔ تو صبح کاذب، اب دیکھیے چونکہ صبح صادق کو فجر بھی کہتے ہیں، طلوع فجر، لہذا صبح کاذب کو فجر کاذب بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام جو ہے وہ فجر کاذب ہو گیا۔
اور چونکہ ناظرین کرام و طلبہ کرام یہ روشنی مستطیل ہوتی ہے، ریکٹینگل کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ فجر مستطیل بھی کہتے ہیں۔ یہ تین نام جو ہیں وہ اس کے ہو گئے۔ اب اس کے بعد بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صبح کاذب کی روشنی نمودار ہونے کے بعد غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے صبح صادق کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ صبح کاذب پیدا ہونے کے بعد جو ہے جب وہ افق حصے تک پہنچتی ہے تو غائب نہیں ہوتی، وہ موجود ہی رہتی ہے، اس کی موجودگی ہی میں صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ لہذا جب سورج جو ہے مزید اونچا ہوتا ہے اور سمت الراس سے ٹھیک 18 درجے افق کے نیچے پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صبح کاذب کے بالکل نیچے کا حصہ جو ہے یہ ناظرین، یہ جو حصہ ہے اس کا رنگ متغیر ہوتا ہے۔ یہ صبح صادق طلوع ہو گئی اور یہ اس کا آغاز ہو گیا، تو صبح کاذب کا جو نچلا سرا تھا اس کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہوتا ہے، بھورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو صبح صادق کی روشنی ہے یہ بائیں اور دائیں پھیلتی ہے، پھر یہ اوپر اٹھتی ہے، دیکھیے ناظرین، اسی طرح دائیں بائیں بھی پھیلتی جاتی ہے اور اوپر بھی اٹھتی چلی جاتی ہے، دائیں بائیں بھی پھیلتی جاتی ہے اور اوپر بھی اٹھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ صبح کاذب کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اس کے بعد اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ آسمان میں سرخی پھیل جاتی ہے، پھر مزید اور جب طلوع آفتاب کے قریب وقت آتا ہے تو ٹھیک ٹھاک روشنی اور چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور انتہائی چمک پیدا ہونے کے بعد مان سورج کے ٹکیا بھی، اس کا پہلا بالائی کنارہ بھی طلوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صبح کاذب کتنے درجے پر ہوتی ہے تو یہ ہمیں درجات نہیں معلوم۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک آدھ بار کا مشاہدہ لکھا ہے کہ ایک بار اپنے جو ہے وہ فقیر نے دیکھا کہ سورج ابھی 33 درجے 33 ڈگری جو ہے وہ بلو ٹو ہوریزون افق سے نیچے تھا اور صبح کاذب خوب روشن تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ فقیر نے اس کا اہتمام نہ کیا کیونکہ شرع کو مطلوب نہ تھا۔ لازم بات ہے، شریعت نے یہ کب لازم کیا کہ صبح کاذب پیدا کب ہوتی ہے اس کو بھی انسان جانے۔ شریعت مطہرہ نے تو یہ ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ یہ صبح کاذب جو تھی ناظرین کرام، یہ کاذب یہ سیاہی کا ڈورا تھا، اور دیکھیے اس کے نیچے سے یہ جو سفیدی چمکی 18 درجے زیر افق سورج کے پہنچنے پر یہ سفیدی کا ڈورا ٹھہرا، اور یوں سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، اور اسی پر ہماری عبادات مقرر ہیں۔ جیسے ہی صبح صادق چمکتی ہے، سحری کی انتہا ہو چکی، یعنی سحری کا وقت ختم ہو چکا اور اذان فجر کا وقت ہو گیا، شرعی دن کا آغاز ہو گیا اور رات کا اختتام ہو گیا، وقت عشاء کی بھی انتہا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو صبح کاذب کے ہمیں درجات نہیں معلوم، کیونکہ اس کی ہمیں حاجت بھی نہیں کہ کب شروع ہوتی ہے، بس ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ صبح کاذب ختم کب ہوتی ہے اور صبح صادق شروع کب ہوتی ہے، تو وہ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے جو کہ 18 درجے زیر افق کا ہوتا ہے۔